مگر نشانیوں سے پہچان جاتا ہے کہ معاملہ کیسے ہے۔ ایک آدمی گھر بند کر کے کہیں سفر پر گیا، جب واپس آیا تو دیکھا کہ کمرے کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جو بیگ تھے وہ مسنگ تھے اور جیولری اس میں سے غائب تھی۔ آنکھ سے اس نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن ان نشانیوں سے وہ سمجھ گیا کہ میرے گھر چوری ہو گئی ہے۔ بلکہ کس راستے سے چور آیا وہ یہ بھی پہچان لیتا ہے کہ جی باہر کا دروازہ بند تھا تو لگتا ہے کہ چور چھت سے نیچے اتر کے آیا ہے۔ اب کون چور ہے اس کے لیے پاؤں کے نشانات دیکھے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاؤں کے نشانات کو پہچانتے ہیں، وہ چور کو واک کروا کے پہچان لیتے ہیں کہ اتنے بندوں میں سے یہ چور ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو مکہ کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو تلاش کیا، تو انہوں نے قدموں کے نشان جاننے والے ایک بندے کو بلایا، اور وہ بندہ ان کو مکہ مکرمہ سے نشانات دیکھ کر غار ثور کے دروازے اوپر لے کے آیا۔ اس نے کہا جی کہ یہاں تک پاؤں کے نشانات آتے ہیں، آگے پتہ نہیں۔ اب پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ اگر یہاں تک آتے ہیں تو غار کے اندر بندہ ہونا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ نے غار کے دروازے پر ایک مکڑی کو جالا بنانے کا حکم دے دیا، اور ایک کبوتری نے اس میں انڈے بھی دے دیے۔ تو ان کفار نے جب دیکھا اس کے دروازے پر تو جالا لگا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اس کے اندر داخل نہیں ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اتنا قریب تھے کہ ہم ان کی آوازیں سن رہے تھے اور ان کے قدموں کو دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ جھک کے دیکھتے تو شاید ہم تک ان کی نگاہ پہنچ جاتی، مگر اللہ نہیں چاہتے تھے، لہذا وہ نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکے۔ تو قدموں کے نشان سے اور باقی نشانیوں سے انسان معاملے کی حقیقت تک پہنچتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، ہم ان کو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، کان سے ان کی آواز سن نہیں سکتے، وہ ہمارے فہم و ادراک سے بھی بلند و بالا ہے، مگر نشانیوں سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ جو آیت مبارکہ قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا، ہم ان کو عنقریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آفاق کہتے ہیں جو انسان کے باہر کا جہان ہے، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کے اوپر حق جو ہے وہ کھل کر واضح ہو جائے گا۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے 1400 سال پہلے، جب سائنس کی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی، دنیا ڈاکٹری کو نہیں جانتی تھی، سائنسی ترقی بالکل نہیں تھی۔ اس وقت قرآن مجید نے ایسی باتیں بتائیں جن کو آج کی سائنٹیفک دنیا تسلیم کرتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید صداقتوں کا مجموعہ، سچائیوں سے بھری ہوئی جماعت، الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس، اللہ نے کائنات کی صداقتوں کو قرآن میں اکٹھا کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تم ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو، حل تری من فطور، تمہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ اور فرمایا کہ اگر ایک دفعہ نظر نہیں آتا تو دوبارہ آنکھ اٹھا کے دیکھو، فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وحسیر، تمہاری نگاہ ناکام واپس لوٹے گی اور تمہیں میری تخلیق میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اب اللہ نے ایسی کائنات کو بنایا جس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، اور آج اتنا عرصہ گزر گیا، کوئی پوائنٹ ایسا نہیں جہاں انسان یہ کہہ سکتا ہو کہ جی کائنات میں یوں ہونا چاہیے تھا اور یوں ہے، غلطی ہو گئی، گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پرفیکٹ سسٹم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں خلق الارض فی یومین، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، تو زمین کی پیدائش 2 دن میں ہوئی، پھر اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی، فی 4 ایام، 4 دنوں کے اندر، یعنی کل زمین آسمان کی پیدائش میں 6 دن لگے، 2 دن زمین کو پیدا کرنے میں اور 4 دن اس کے اندر برکتیں رکھنے میں۔
زمین کے اندر کیمیکل کا تناسب متعین کرنا، اس میں سونے کی کانیں، کاپر کی کانیں، کوئلے کی کانیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ہیرے جواہرات کے خزانے ہیں. اللہ نے اس میں 4 دن لگائے اس کو بنانے میں. اور کیسا اللہ نے بنایا یہ سسٹم کہ آج اربوں کھربوں سال گزر گئے ہیں زمین کو بنے ہوئے، سبزیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، زمین کے نمکیات میں کوئی فرق نہیں آیا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جی فلاں جگہ اب پوٹاشیم ختم ہو گیا ہے لہذا وہاں پر اب درخت نہیں اگ سکتے. کوئی سال 2 سال کی بات نہیں، اربوں کھربوں سال. سائنس کے حساب سے زمین 15 ارب سال پہلے بنی، تو 15 ارب سال سے اس کے اوپر درخت اگ رہے ہیں. مگر اللہ نے جو کیمیکل ہیں ان کا تناسب ایسے رکھا ہے کہ اس میں آج تک کوئی کمی نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا جی کہ نائٹروجن ختم ہو گئی لہذا اب پودے جو ہیں وہ اپنا پھل نہیں دے سکتے یا پودے اپنا پھول نہیں دے سکتے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ کتنا بڑا ہے جس نے زمین کے اندر تناسب کو اتنا اچھا بنایا کہ آج اربوں سالوں کے بعد بھی زمین کے اوپر پھل اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں اور زمین کاشت کے قابل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کا ایک نظام بنایا. سمندر کے اوپر سے پانی بخارات بن کے اڑتا ہے اور بادلوں میں جاتا ہے، اور بادل اس پانی کو لے کر پہاڑوں کے اوپر آتے ہیں، وہاں آ کر بارش برستی ہے. پھر وہ پانی پہاڑوں سے نیچے آتا ہے اور میدانی علاقوں میں دریاؤں کی شکل میں بہتا ہوا پھر واپس سمندر میں آ کے گرتا ہے. ایسا ایکو سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ جو پانی سمندر سے جاتا ہے لوٹ کے وہی پانی پھر سمندر میں واپس آ جاتا ہے. آپ غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ بارش برساتے کھاری پانی کی اور دریاؤں کا پانی کھاری ہوتا تو فصل کہاں ہوتی، انسان کو کھانے کو کیا ملتا. اللہ نے سمندر جو اتنا نمکین ہے اس میں سے پانی اٹھایا جو نمکیات سے پاک تھا، اور پھر میٹھے پانی کی بارش برسائی، اور میٹھے پانی کے دریا اللہ نے پوری زمین سے گزارے اور ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا. کسی عارف نے کہا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. اللہ نے یہ جہان ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کیا خوبی ہے، کیا حسن ہے کہ اللہ کے فضل سے آج بھی زمین کا پورا نظام اپنی خوبصورتی کے ساتھ. پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے اندر جوڑا جوڑا بنایا ہے. یہ چند الفاظ ہیں، اس کے اندر بہت بڑی حقیقت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنایا. زمین اور آسمان جوڑا، مرد اور عورت جوڑا، نر اور مادہ کا جوڑا، دن اور رات کا جوڑا. ہر چیز میں آپ دیکھیں گے جوڑا جوڑا نظر آئے گا، حتیٰ کہ دنیا اور آخرت جوڑا. اور سائنس نے یہ تسلیم کیا کہ اگر دنیا میں میٹر ہے تو اینٹی میٹر بھی ہے، تو میٹر اور اینٹی میٹر یہ بھی جوڑا بن گیا. آپ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو چیز آپ پائیں گے اس کا جوڑا ضرور موجود ہوگا. یہ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے فرما دیا اور وہ بات آج بھی سچ ثابت ہو رہی ہے. اگر اور بڑھائیں تو دیکھیں پوری دنیا میں جتنے ریئیکشن ہو رہے ہیں کیمیکل کے وہ سب جوڑے جوڑے پر ہو رہے ہیں. ایک آئن پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ بنا لیتے ہیں اور کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے. پھر اگر انڈسٹری کی طرف آئیں تو مشینوں کی ایک زبان ہوتی ہے جس کو مشین لینگویج کہتے ہیں. وہ مشین لینگویج بھی 0 اور 1 کے ڈیجٹ پہ چلتی ہے.
تو 0 اور 1 جوڑا بنتا ہے. اس جوڑے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر کمیونیکیشن ہو رہی ہے. حتیٰ کہ جو چاند پہ لوگ جا رہے ہیں وہ زمین والوں کے ساتھ جب رابطہ کرتے ہیں تو اسی مشین لینگویج پر ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اس میں بھی دیکھو جوڑا جوڑا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی. یعنی جو چیز بھی دنیا میں زندہ ہے وہ پانی کی وجہ سے ہے. اور اب تو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ پانی سے زندگی کا آغاز ہوا اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. پچھلے دنوں ایک مشن مریخ کے اوپر بھیجا گیا تو دنیا کے مختلف ملک کے سائنسدان اکٹھے ہوئے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ مریخ کے اوپر زندگی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس کے لیے کوئی ہمارے پاس کرائیٹیریا ہونا چاہیے. کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے؟ انہوں نے مل کے متفقہ فیصلہ کیا اگر مریخ کے اوپر پانی موجود ہے تو زندگی یقیناً ہوگی، اگر پانی موجود نہیں تو زندگی نہیں ہو سکتی. جو بات 1400 سال پہلے بتائی گئی آج کی سائنس کی دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے. قرآن مجید نے کہہ دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا فرمائی ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کافروں کے دل کی ظلمت کا بیان کرتے ہیں کہ کافروں کے دل میں اس طرح اندھیرا ہے جیسے سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے. جب سمندر میں ہائی ٹائیڈ ہو، مد و جزر بہت زیادہ ہو اور اوپر بادل ہو تو سمندر کے اندر اس وقت ویزیبلٹی 0 ہوتی ہے. اتنا گھپ اندھیرا کبھی نہیں دیکھا گیا. عام حالات میں کوئی بندہ سمندر میں ڈائیو کرے تو اس کو 2-4 میٹر نیچے جا کے روشنی محسوس ہوگی، لیکن جب مد و جزر ہو اور اس کے اوپر بادل آئے ہوئے ہوں تو پھر روشنی پینیٹریٹ نہیں کر سکتی اور بالکل گھپ اندھیرا ہوتا ہے. ایک عرب ملاح تھا جہاز کا، اس کا ایک دوست بن گیا، فرانس کا آدمی تھا. جہازوں کا سفر کرنے کی وجہ سے ان کی آپس میں دوستی ہو گئی. اس عرب نے اس اپنے فرانسیسی دوست کو قرآن مجید کا انگلش ترجمہ دیا کہ آپ اس کو پڑھیں. اب وہ فرانسیسی دوست چونکہ پوری زندگی کوئی 35-40 سال سمندر میں گزار چکا. جب برکت آ جائے گی آپ دیکھیں سکون بھی ہوگا، اولاد بھی تابع دار ہوگی، بیوی بھی فرما بردار ہوگی، گھر کے اندر محبتیں بھی ہوں گی، الفتیں بھی ہوں گی، ہمارے سارے مسئلے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے، ہر چیز ان آرڈر آ جائے گی. اعمال سے تو برکت بڑھتی ہے اور کچھ اعمال سے برکت گھٹتی بھی ہے، وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ عمل کرتے پھریں جو برکت ختم کر دیتے ہیں. تو برکت گھٹتی کس سے ہے؟ نمبر 1 بدنیتی سے گھٹتی ہے. جو بدنیت انسان ہوگا نا اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی اس کی زندگی. کئی ہوتے ہیں نا نیت کے کھوٹے، برا سوچنا، نیگیٹو تھنکنگ، بیوی کے بارے میں بھی نیگیٹو تھنکنگ، ماں باپ کے بارے میں بھی، دوستوں کے بارے میں بھی، دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں نیگیٹو تھنکنگ. جو نیگیٹو تھنکنگ والا بندہ ہوگا نا اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک شعر یاد آ رہا ہے پنجابی کا، آپ حضرات کو یہ آج آپ حضرات کو وہ شعر سناتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ساتھ کر دے گا. ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ علیہ، ان کے پنجابی کا کلام بہت معروف ہے. فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو. اگر نہانے دھونے سے خدا ملتا تو مچھلیوں کو اور کچھووں کو خدا مل جاتا، ہر وقت ہی نہاتے دھوتے رہتے ہیں. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو. اگر سر منڈانے سے رب ملتا تو ایک بھیڑ کی قسم ہے، سر پہ بال نہیں ہوتے باقی پورے جسم پہ ہوتے ہیں، تو اس کا تو سر ویسے ہی منڈا ہوا ہوتا ہے، اس کو خدا مل جاتا. یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو. ایک پرندہ ہوتا ہے کالا سا، وہ شام کو لٹک جاتا ہے کہیں اور ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے، تو کہتے ہیں وہ تو ساری رات ذکر کرتا ہے، اس کو خدا مل جاتا. یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو. پاک دامنی سے خدا ملتا تو جو خسی بیل ہوتا ہے وہ تو مادہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، اس کو بھی خدا مل جاتا. تو یہ باتیں کر کے فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو.
یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڈاں سسیاں نو، ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑچیاں نو، اور جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو، اور آخر پر فرماتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو۔ اللہ اگر ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملے گا۔ تو بھئی نیت اچھی ہوگی تو زندگی میں برکت ہوگی، اور نیت بری ہوگی تو زندگی میں بے برکتی ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں شرکت کا کام کرتے ہیں اور اپنے شریک کا پیسہ ہتھیانے کی نیت کی ہوئی ہوتی ہے، داؤ لگا رہے ہوتے ہیں۔ کتنے کاروبار والے ہیں کسٹمر کو داؤ لگانے کی نیت کرتے ہیں۔ تو بھئی نیت ہی اچھی نہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ تو بدنیتی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، سن لیجئے ذرا، موقع کے مناسبت سے ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے گرمی کے موسم میں سفر کیا تو بہت تھکا ہوا تھا اور پیاسا تھا۔ اس کو اتنی پیاس تھی کہ لگتا تھا کہ میری جان چلی جائے گی۔ تو اس نے ایک انار کا باغ دیکھا، اتر پڑا، باغ کے مالک سے کہا کہ بھائی جاؤ کوئی انار کا جوس پلاؤ۔ وہ باغ کا مالک گیا اور جا کے ایک گلاس بڑا بھر کے لایا انار کے جوس کا۔ اس نے پیا، اتنا ٹیسٹی، اتنا مزیدار کہ بس مزہ آ گیا۔ اب جب اس نے پیا تو اس نے پھر مالک کو کہا کہ بھئی ایک گلاس اور لے آؤ، مگر ساتھ ہی دل میں خیال گیا کہ یار یہ باغ تو میرے پاس ہونا چاہیے۔ اب وہ دوسرا گلاس جب لے کے آیا تو اس نے پیا تو جناب اتنا کھٹا کہ پیا نہ جائے۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ درخت بدل گیا ہے، جس وجہ سے یہ جوس کا ذائقہ بدل گیا۔ وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، درخت نہیں بدلا، مجھے لگتا ہے آپ کی نیت بدل گئی ہے۔ پہلے نیت اچھی تھی، اللہ نے ٹیسٹی بنا دیا تھا، اب نیت بد ہو گئی، اللہ نے اس کو کڑوا بنا دیا۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے برکت آتی ہے وہ نیک نیتی، اور جس سے بے برکتی ہوتی ہے وہ بد نیتی۔ اور دوسری چیز معصیت، گناہ جو ہے نا یہ برکتوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں اور ہم گناہ کر کے ان دروازوں کو اپنے لیے بند کروا دیتے ہیں۔ جو گناہ کرتے ہیں وہ اتنی مقدار برکتوں کی بند کروا دیتا ہے۔ اگر ہم سوچیں تو ہم تو صبح سے شام تک برکتوں کے دروازے بند کروانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو برکتیں کہاں سے آئیں؟ تو معصیت سے برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، نیکی سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نیک بنو گے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو آسمان سے اترتی ہیں، ان کی روحانی غذا بنتی، اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکلتی ہیں، ان کے لیے جسمانی غذا بن جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ سے پھر برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز بے پردگی، بد نظری، یہ بے برکتی کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی گناہ تو بہت سارے ہیں مگر بد نظری کو اور بے برکتی کو، بے پردگی کو، لہذا جو بے پردہ عورت ہوگی اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی نہیں۔ رزق کی یا وہ بے برکت تو الگ، اس کا خامن ہی اس سے مطمئن نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں جتنی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے خامن ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کو خود تسلی نہیں ہوتی، برکت اللہ ان سے نکال دیتے ہیں۔ اور باپردہ عورتیں ہوتی ہیں الحمدللہ، ایسا اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے، ان کے خاوندوں کو سکون آ جاتا، وہ نہیں ادھر ادھر جاتے، نہیں ادھر ادھر دیکھتے۔ تو بد نظری کرنے والے بندے کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، بے پردے کرنے والے عورت سے اس کے میاں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ اس لیے پردہ اور نظر کی حفاظت برکت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر ہم ان کو حاصل کر لیں تو اللہ رب العزت ہمیں برکت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فیہا۔ نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میرے لیے ان میں برکت رکھ دیجئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے، موت میں بھی برکت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ صبح شام پڑھ لے اللہم بارک لنا فی الموت، بارک لنا فی الموت، اللہ تعالیٰ اس کو کلمے پہ موت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی آج کے بعد اپنی دعاؤں میں
جہاں اور بہت کچھ مانگتے ہیں اللہ سے برکت بھی مانگیں. ہمارا مسئلہ اصل